ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب۔ آپ کا ایک آج کالم جو اخبارات میں شائع ہوا ہے اس میں آپ نے کہا ہے امریکی قرارداد پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی ہے۔ ہیڈ لائن تو آپ کی جو ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہے، لیکن پھر نیچے آپ نے کافی ان کی کلاس لی ہے، بلکہ آپ نے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بہت تنقید کیا ہے جو امریکی ایوان نمائندگان میں جو قرارداد منظور ہوئی، اگر امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں الیکشن کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہوتی ہے تو اس میں ہم سازش تلاش کر لیتے ہیں، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی امریکی ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات کر دے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے بجٹ بنوانا جو ہے وہ ہمیں قبول ہے، لیکن ایوان نمائندگان کی قرارداد پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ بہت شکریہ میر صاحب، میرے کالم کا آپ نے ذکر کیا۔ میں نے اس کو کامیابی بالکل لکھا ہے پی ٹی آئی کی، اور یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کتنی ہی تعویلیں کر لیں اور دلیلیں کر لیں، اگر 2013 میں ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا، پھر 2018 کے انتخابات میں ہمیں بڑی شکایات رہیں، ہم یہ نہیں کر سکے۔ ہم امریکہ کو یا ایوان نمائندگان کو قائل نہیں کر سکے کہ آر ٹی ایس فیل ہو گیا تھا، ہمارے خلاف بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی۔ ہم یہ کام نہیں کر پائے، ہماری نااہلی تھی یا نالائقی تھی، یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں اپنے گھر کے کپڑے اپنے گھر کے اندر ہی دھونے چاہیے، باہر چوراہوں میں نہیں لانے چاہیے، جو بھی تھا۔ اب یہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے باور کرایا 386 کے قریب ایوان نمائندگان اور اکراس دی پارٹی لائیں، ہر طرح کی پارٹی 7 ووٹ اس کے خلاف آئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ اور لیکن کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اس قرارداد کے پاس کرانے میں ہے جس میں پاکستان کے چہرے پہ کالک تھوپی گئی ہے۔ وہ کالک تھوپنا پاکستان کے چہرے پہ اگر پی ٹی آئی کی کامیابی ہے، کامرانی ہے، فتح ہے، تو اس کا جشن وہ منا رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں جو قرارداد آئی اس کی مخالفت کی۔ لیکن یہ آپ کی حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ ہماری حکومت کی ناکامی ہے، ہمارے میڈیا کی ناکامی ہے، ہماری سیاسی ناکامی ہے کہ ہم وہ پوائنٹ آف ویو جو پاکستان کے حق میں جاتا ہے، بنتا ہے، اس کو پروپیگیٹ نہیں کر پا رہے۔ اس کی ایک اہم جو وجہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ تو وہ پی ٹی آئی ہے جس نے کہا تھا کہ ان کی حکومت چلی گئی ہے، امریکی سازش ہوئی ہے اور ہمیں غلامی نامنظور ہے، تو یہ حکومت جو ہے یہ تو بڑا آسانی سے اپنا دفاع کر سکتی تھی۔ میر صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بھیجوں گا کلپ، مجھے باہر سے آیا ہے، ویب سائٹ ہے ایک جس میں پوری تفصیلات دی گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو تنظیمیں ہیں انہوں نے کتنا پیسہ، کتنے ڈالر دیے ہیں، کس کس کو دیے ہیں، اور جو محرک ہے اس قرارداد کا اس کو کتنے ڈالر دیے ہیں، اور اس کو اسرائیل نے کتنے ڈالر دی، یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے وہاں۔ یہ لیگل ہے، چندہ دینا، چندہ لینا، یہ سارا کچھ لیگل ہے۔ لیکن ہماری یہ پھر نالائقی کا لفظ ہی کہنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے، ہم وہ حقائق بھی نہیں بیان کر پا رہے۔ یہ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی، ہمارے ہاں تو شاید پی ٹی آئی کی کامیابی بھی نہیں کہا گیا اس کو، ہم نے سارا ملبہ امریکہ پہ ڈال دیا۔ لیکن وہ جو اس کے محرکین ہیں اور وہ جو اس کے پیچھے سارا فیول دے رہے تھے اس چیز کو، اور جنہوں نے اس کامیابی کا جشن منایا، ان کا ذکر ہی نہیں ہم کر رہے۔ اچھا، آپ نے اپنے کالم میں ایک اور بھی بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی کا امریکی قرارداد پہ شادیانے بجانا بجا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط کے بعد یہ اس کی دوسری بڑی کامیابی ہے۔ آپ امریکی ایوان نمائندگان میں جو قرارداد ہے اس کو 6 ججوں کے خط سے کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ نقطہ میرا خیال ہے حامد میر کے ذہن میں ہی آ سکتا تھا، اور جو آپ نے سوال کی شکل میں میرے سامنے رکھ دیا ہے، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ یہ بات آپ پوچھیں گے، لیکن آپ نے پوچھ لی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 ججوں کا جو خط تھا اس کے پیچھے پی ٹی آئی محرک تھی یا نہیں تھی، اس کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی بڑے واقعات ہوتے رہے۔ ایک جج نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب میرے گھر فلاں آرمی آفیسر آیا تھا اور اس نے کہا کہ نواز شریف کو باہر نہیں آنا چاہیے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ہم اس وقت بھی نہیں بولے، اور جو بینیفیشری تھے اس کے، جو شوکت عزیز کے جج نہ چیف جسٹس نہ بننے سے چیف جسٹس بن گئے، وہ بھی نہیں بولے کہ جی پہلے اس کی تحقیقات کرا لیں، ہم اپنے جج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب یہ 6 جج اب بولے ہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا نا، اگر ہو رہا ہے تو
یہ برسوں سے ہو رہا ہے، شاید جب سے پاکستان بنا ہے ہو رہا ہے. تو یہ بھی پی ٹی آئی کی کامیابی تھی کہ آج 6 ججوں کا خط لکھنا اس کے حق میں جاتا ہے، اور جو قوتیں اگر کوئی اثر انداز ہو بھی رہا تھا تو ان کو پسپا کر دیا. اچھا، اور اگر یہی بات جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے کہی ہے، یہی بات بعد میں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججوں نے بھی کہی، تو کیا یہ بھی پی ٹی آئی کی کامیابی؟ دیکھیں نا، وہ 6 ججوں کے بعد تو ایک فلڈ گیٹ کھل گیا نا. پھر ایک تھیسس آ گیا، ایک تصور اور تاثر آ گیا کہ جناب پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلے لینے والی قوتیں ہیں وہ ہمیں مجبور کر رہی ہیں. اب جس کا جی چاہے ایک عدالت کہے، دوسری عدالت کہے، ایک جج صاحب نے تو باقاعدہ میمورنڈم جاری کر دیا ہے کہ حکومت یہ کرے اور ایجنسیوں سے پوچھے اور ایجنسیوں کو منع کرائے، ایک پورا ضابطہ اخلاق دے دیا ہے. تو جو جسٹس شاہد صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا اور پھر جو الزام انہوں نے لگائے، آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان وہی واقعات جو ہیں ان کی شکایت کر رہے ہیں، صرف کردار بدل گئے ہیں. اور جس جسٹس شاہد کریم صاحب کے حکم کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو کیا یہ پی ٹی آئی کی بجائے پاکستان میں رول آف لاء کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان میں سے بیشتر جج، حتیٰ کہ جو 6 ججوں نے خطوط لکھے ہیں ان میں جو سینئر 3 جج ہیں یہ موجود تھے اس وقت، کیانی صاحب موجود تھے. اس وقت بھی وہ نہیں بولے، اور اس وقت کے جو فیصلے بعد میں آتے رہے وہ بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جو کام شوکت عزیز صدیقی نہیں کر سکا تھا اور گھر جانا پڑا، وہ کام ان ججوں نے کیے. لہٰذا آج اگر بھانت بھانت کی آوازیں جگہ جگہ سے اٹھ رہی ہیں اور وہ شوکت عزیز صدیقی کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا آج عدالتوں پہ کے ساتھ یہ کام شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا؟ لیکن جو 6 ججوں کا خط ہے اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا نام لکھ کے کہا گیا جو ان کے ساتھ ہوا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. نہیں تو اس کی مذمت جب دیکھیں نا، ایک آدمی کو آپ نے قتل کر دیا، مار دیا، زیر زمین دفن کر دیا، اس کی فاتحہ تک نہیں پڑھی، اس کی بیٹیوں کی شادی ہوئی تو آپ شادی میں شرکت نہیں کر رہے، آپ نے سوشل بائیکاٹ کیے رکھا. آج اگر لیکن وہ دیکھیں نا، وہ تو ایک جج تھے نا اس وقت، آپ نے خود ان کا نام لیا. سر ایک جج کی باقی جج تو بعد میں آئے ہیں. نہیں، اس ایک جج کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس نے لیڈ کیا نا. ان 6 ججوں کے سب سے سینئر ترین جج ہیں وہ اس سے الگ ہو سکتے تھے کہ جی اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں موجود تھا، باوجود میں نہیں بول سکا، اب اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ میں اس سے الگ رہوں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو 6 ججوں کے خط سے جو میں نے موازنہ کیا ہے پی ٹی آئی کی اس قرارداد سے، وہ 6 ججوں کا خط بھی آج تک پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ محرکین بھی پی ٹی آئی سے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں، میں ایسا کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن دانستہ یا نادانستہ اس کا سارا وزن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں پڑا ہے. کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کا سارا فائدہ مسلم لیگ نون کو نہیں مل رہا؟ دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ ایسا ہے. آپ اگر ان کے فیصلوں کو دیکھیں اور باقی کئی ججوں کے فیصلوں کو دیکھیں، عطر من اللہ صاحب کے بھی فیصلے آئے ہیں، ہمارے حق میں بھی آئے ہیں. جو پہلا ضمانت کا فیصلہ تھا جس پہ آصف سعید کھوسا بڑے سیخ پا ہوئے تھے کہ یہ تو پورا فیصلہ تم نے لکھ دیا ہے ضمانت کے کیس کے اندر، تو وہ فیصلے آتے جاتے رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا ہے کہ ججوں نے جتھا بندی کر کے ٹریڈ یونینزم کے سے انداز میں خطوط لکھے ہوں. دیکھیں نا، مجھے ایک اختیار ہے، میر صاحب آپ کو ایک اختیار حاصل ہے اپنی ڈومین کے اندر، آپ وہ اختیار بروئے کار لائیں نا. آپ کے گھر اگر کسی نے نقب لگائی ہے، کسی نے کوئی جا کے کیمرہ لگا دیا ہے، آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے، آپ 6 سال بعد آپ کو یاد آتی ہے، آپ بولتے نا اس وقت، آپ کہتے جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے بہنوئی کو فلاں نے اغوا کر لیا ہے. آپ کیوں نہیں بولے؟ لیکن جب دیکھیں آپ ایک ایسے وقت میں بولے ہیں جب آپ کا بولنا، آپ کی آواز کسی فریق کے حق میں جا رہی ہے. دیکھیں، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو اقدامات ہیں اور آپ کی حکومت کے اقدامات، ان میں بڑی سملیرٹیز نظر آتی ہے. آپ بھی میڈیا پر پابندیاں لگانے کے لیے پنجاب اسمبلی سے بل منظور کرواتے ہیں، اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ایک نوٹس میں جنہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال، ان کو معاف کرتے ہیں، لیکن 35 چینلز کے مالکان کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں. تو ان کے اور آپ کے اقدامات میں بڑی سملیرٹیز ان کو بھی معاف کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے.